السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جنت زیب کی قلم سے تحریر کردہ ناول لافانی عشق کی ایپیسوڈ نمبر 14 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ایک کپ کافی میرے کیبن میں بھجوا دیں۔ کافی کا آرڈر دیتے عائرہ نے فون ریسیور رکھا اور ابھی کھڑی وہ اپنی گلوز اتار ہی رہی تھی کہ کیبن کا دروازہ کھول کر ہاتھ اندر آیا، جیسا دیکھ کر عائرہ حیران ہوئی کیونکہ فی الحال اسے آفس میں ہونا چاہیے تھا۔ آپ اس وقت یہاں؟ اپنی حیرانگی بھلائے اس نے ہلکی سے مسکان کے ساتھ پوچھا۔ آپ نے کال ریسیو نہیں کی تو میں خود چلا آیا۔ اس کے موبائل کی طرف اشارہ کر کے وہ چلتے ہوئے اس کے قریب آیا اور ساتھ ہی اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے نزدیک بھی کر چکا تھا۔ موبائل یہاں تھا اور میں سرجری روم میں، تو فون ریسیو کیسے کرتی؟ اس کی شرٹ کے کھلے بٹنز کو بند کرتے ہوئے جواب آیا، جبکہ وہ اس کی حرکت پر صرف مسکرا دیا۔ کچھ کہنا تھا آپ کو؟ اب کی بار سوال اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کیا گیا۔ آپ کی یاد آ رہی تھی، بنا بات گھمائے اس نے پرشوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سچ بیان کیا۔ اس پر عائرہ نے گھڑی کی جانب دیکھا جہاں 10:30 ہو رہے تھے۔ مطلب ان دونوں کو ملے ابھی محض 2 گھنٹے ہی گزرے تھے، لیکن اس کے انداز پر ایسا لگ رہا تھا جیسے 2 سال گزر گئے ہوں۔ ہاتھ ہی کیبن ہے میرا۔ اس کی شیپ کی ہلکی ہلکی چبھن گردن پر محسوس کر کے عائرہ نے گدگدی اور کچھ کیبن کا خیال کر کے اسے روکنا چاہا۔ مجھے مطلب آپ سے ہے، جگہ یا وقت سے نہیں۔ اپنے لب اس کی گردن پر رکھتے ہوئے وہ پرشوق لہجے میں بولا، آپ یہاں یہ سب کرنے آئے ہیں؟ اپنا دانا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر پیچھے کرتے ہوئے عائرہ نے اس کی آنکھیں دکھاتے کہا، جو ڈرنے کے بجائے مزید بگڑا۔ کیا کروں، آپ کو دیکھ کر میرے جذبات خود بخود بے قابو ہو جاتے ہیں اور پھر دور رہنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کی خوشبو کو سانسوں میں بھرے وہ بہکے بہکے انداز میں گویا ہوا۔ ابھی وہ مزید بہکتا کہ کیبن کا ڈور نوک ہوا، جس پر پہلے تو اس کا موڈ بگڑا، لیکن پھر خود ہی خیال کر کے تھوڑا پیچھے ہوا، لیکن چھوڑا اسے پھر بھی نہیں۔ آ جائیں۔ عائرہ کی اجازت پر ایک نرس کافی کا مگ پکڑے اندر آئی تھی اور ٹرے ٹیبل پر رکھ کر واپس دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی، اور وہیں نرس کے جاتے ہی ہاتھ نے دوبارہ اسے کمر سے پکڑ کر اتنا نزدیک کیا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہروں پر بخوبی محسوس ہوئیں۔ آپ کی میٹنگ ہے نا؟ ایک ہاتھ اس کے سینے اور دوسرا کندھے پر رکھ کر عائرہ نے اس کی گرم سانسیں چہرے پر محسوس کر کے دھڑکتے دل کے ساتھ یاد کروایا۔ لیکن فی الحال میری طلب آپ کی سانسیں ہیں، جنہیں محسوس کرنے کے لیے میرا دل شدت سے بے چین ہو رہا ہے۔ اس کی بات کا جواب دی کہ وہ جھکا اور نرمی سے اس کے ہونٹوں پر لب رکھے اس کی سانسیں خود میں اتارنے لگا، جبکہ وہ بنا مزاحمت کیے بس خاموشی سے اس کے نرمی بھرے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ کئی لمحے اس کی سانسوں سے خود کو سیراب کیے وہ پیچھے ہٹا اور ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکایا۔ کمرے کی معنی خیز خاموشی میں ان دونوں کی تیز چلتی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ عائرہ، اس کی گھمبیر آواز نے اس معنی خیز خاموشی میں مزید خماری پیدا کی۔ وہیں عائرہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ کی گرفت مضبوط کی۔ جی شکریہ۔ اس کے شکریہ ادا کرنے پر عائرہ نے فوراً آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا، جو مخمور نگاہوں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں موجود خماری پر وہ جھجکی پر نظریں ہٹانے کی غلطی نہ کی۔ کس لیے؟ میرے بے لگام جذبوں کو سنبھالنے کے لیے، میری شدتوں کو سہنے کے لیے، اور سب سے اہم، میری زندگی میں آ کر مجھے مکمل کرنے کے لیے، دلسوز لہجے میں وہ بولا، جبکہ عائرہ نے نگاہیں جھکا کر صرف مسکرائی، اور اس کی مسکراہٹ پر ہر بار کی طرح اس بار بھی ہاتھ سلطان تھم سا گیا۔ آپ کی مسکراہٹ مجھے بہت عزیز ہے نور ہاتھ، یہ ہر بار مجھے تھمنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اپنے لبوں کا عقیدت بھرا جو بوسہ اس کے ماتھے پر کیے ہاتھ نے بولتے ہوئے باری باری لب اس کے دونوں رخساروں پر بھی رکھے، جہاں شرم و حیا کی سرخی بخوبی پھیلی ہوئی تھی۔ شام میں ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے پاکٹ میں بجتے فون کی وجہ اور وقت دیکھتے ہوئے وہ بمشکل اس کی مسکراہٹ سے نظریں ہٹا کر اسے چھوڑ کر پیچھے ہوا اور ایک بھرپور نگاہ اس کے دلکش سراپے پر ڈال کر کال یس کرتا کیبن سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے عائرہ خود میں رچی اس کی خوشبو کو محسوس کرتی صرف مسکرا دی۔ کیا شخص تھا وہ، جس کی دوری بھی کسی قیامت سے کم نہیں تھی، اور قربت بھی، بس فرق صرف اتنا تھا کہ دوری میں ہجر، دکھ اور اذیت تھی، جبکہ قربت میں اس کی بخشی وصل کی گھڑیاں، اس کا دیا مان، محبت اور سکون تھا۔ سر کو جھٹکتے ہوئے اس نے کافی کا مگ اٹھا کر سپ لیا۔ یہ شکر تھا کہ کافی کولڈ کافی تھی، ورنہ اتنی دیر میں ویسے ہی کولڈ بن چکی ہوتی۔ وہ دونوں رات کے کھانے کے بعد کچن میں موجود تھیں۔ عائرہ سب کے لیے چائے بنا رہی تھی، جبکہ دعا برتن دھو رہی تھی، جب اچانک پیٹ میں اٹھنے والے درد کی وجہ سے برتن چھوڑ کر دعا نے ہاتھ پیٹ پر رکھا۔ کیا ہوا دعا، سب ٹھیک ہے؟ اس کے یوں پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کرانے پر عائرہ فکر مندی سے چولہا کم کر کے فوراً اس کے پاس آئے پوچھنے لگی، جی بھابھی، بس سب ٹھیک ہے، بس پتہ نہیں کیوں 2-3 دنوں سے ایسی اچانک پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ یہاں بیٹھو، اور یہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ دکھاؤ مجھے کہاں درد ہے۔ اس کو بازو سے پکڑ کر کرسی پر بٹھائے عائرہ نے پہلے سختی سے اور پھر نرمی سے پوچھا، جس پر دعا نے پیٹ پر داہنی طرف ہاتھ رکھتے ہوئے بتایا کہ یہاں درد ہے۔ تمہیں بتانا چاہیے تھا دعا، ایسے اچانک درد کا ہونا اچھی بات نہیں ہوتی۔ اس کی کیا ضرورت، آپ سب خواہ میں پریشان ہو جاتے ہیں، اور ویسے بھی ہلکا سا درد ہوتا ہے اور بعد میں خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ پریشان نہیں ہو۔ بمشکل ہلکا سا مسکراتے ہوئے دعا نے بات بدلی، کیونکہ اپنی وجہ سے وہ کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ درد ہوتا ہے دعا، کم یا زیادہ نہیں۔ اور یہ بتاؤ، ارشان کو پتہ ہے تمہارے درد کے بارے میں؟ نہیں، وہ نہیں جانتے، اور پلیز بھابھی آپ انہیں کچھ مت بتائیے گا، وہ خواہ میں پریشان ہو جائیں گے۔
ارشان کی پریشانی کا سوچ کر وہ خود بھی پریشان ہوئی، جبکہ آئرہ نے پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پر، تمہیں کل میرے ساتھ ہاسپٹل چل کر اپنا ٹیسٹ کروانا ہوگا تاکہ مجھے معلوم ہو کہ درد کس چیز کا ہے، سمجھی؟ لیکن بھابھی تم کل میرے ساتھ چل رہی ہو، دعا بس۔ اس کے بعد بیچ میں ہی کاٹ کر آئرہ نے سختی سے کہا، جس پر چاروں نہ چار دعا مان بھی گئی۔ چلو جاؤ، اب تم جا کر آرام کرو، میں یہ سب دیکھ لوں گی۔ آئرہ بھابھی چائے بن گئی ہے؟ دعا بھابھی کیا ہوا آپ کو؟ اپنے بالوں کو گھماتے ناز کچن میں آئے پہلے آئرہ سے پوچھنے لگی، مگر پھر دعا کے زرد رنگ پر اس سے بھی پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، بس چائے بننے والی ہے، تم جاؤ میں لے کر آتی ہوں، اور دعا تم بھی جاؤ، جا کر سب کے ساتھ بیٹھو، برتن میں خود دھو لوں گی۔ ناز کو جواب دیا آئرہ نے دعا کو بھی کہا اور چائے کپوں میں ڈالنے لگی، جس پر دعا تو بحث کیے بنا باہر نکل گئی، جبکہ ناز چائے کپوں میں ڈالنے کا انتظار کرنے کے بعد ٹرے دھیان سے اٹھا کر خود بھی باہر نکلی اور پیچھے آئرہ ساری چیزیں سمیٹ کر برتن دھونے لگی۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ اس کے دانے ہاتھ کو پیار سے سلاتے ہوئے ہاتھ نے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی۔ دعا کے بارے میں۔ خیریت؟ ہاں، وہ سر اس کے کندھے سے اٹھا کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی، اس پر ہاتھ بھی ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا اور بغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ کیا؟ میرے خیال میں دعا ایکسپیکٹ کر رہی ہے، تو یہ تو خوشی کی بات ہے، لیکن آپ کے چہرے پر پریشانی کیوں ہے؟ اس کی بات پر ہاتھ خوش تو ہوا، لیکن وہ پریشان کیوں تھی؟ یہ اسے سمجھ نہ آئی۔ نہیں کچھ نہیں، چھوڑیں، کل ٹیسٹ کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ جیسا میں سوچ رہی ہوں ویسا ہی ہے یا نہیں۔ ہاتھ کو چلا کر بات کو بدلتے ہوئے اس نے سر جھٹکا، جس پر ہاتھ نے بھی کوئی سوال نہ کیا، کیونکہ سمجھ گیا تھا کہ اگر اس نے نہیں بتائی تو بات ضرور نہ بتانے والی ہی ہوگی۔ میٹنگ کیسی رہی آپ کی؟ اچھی تھی، بس ڈنر پر عاشر کے ساتھ تھوڑی بحث ہو گئی۔ ٹیک دوبارہ پیچھے بیڈ سے لگائے ہاتھ نے اسے بھی اپنے ساتھ لٹا کر سر اپنے کندھے پر رکھا۔ آپ دونوں کیوں اتنا لڑتے ہیں؟ مجھے یاد ہے یونی میں بھی آپ دونوں کی کبھی نہیں بنی تھی، اور اب بزنس میں بھی۔ چھوڑو اسے، فی الحال مجھ پر دھیان دیں، کیونکہ یہ وقت ہمارا ہے اور میں قطعاً ہمارے علاوہ کسی اور کی بات نہیں سننا چاہتا۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش کروائے ہاتھ نے اس کی بات کاٹی اور اپنی بات مکمل کر کے اس کے اوپر آیا۔ سنیں، آئرہ نے آنکھوں سے ہی ہاں کی، میں چاہتا ہوں ارہا بہت جلدی ہماری زندگی میں آ جائے۔ اس کے دانے رخسار کو پیار سے سہلائے کہا گیا، جبکہ ارہا کے نام پر ناسمجھی سے اسے تکنے لگی۔ ارہا کون؟ آئرہ حاج سلطان اور حاج سلطان کی بیٹی ارہا حاج سلطان۔ اس کے لفظی تعارف پر آئرہ کا دل شدت سے دھڑکا، جبکہ پہلی بار اس کی پلکیں شرم کی وجہ سے عارضوں پر سجدہ ریز ہوئیں۔ کچھ آپ جیسی، کچھ مجھ جیسی، ہم دونوں کو ملا کر وہ ایک ہو، بالکل اپنے نام کی طرح۔ اس کی جھکی پلکوں کو انگلی سے چھیڑے وہ مزید بولا، ہماری شادی کو ابھی 22 دن گزرے سلطان صاحب۔ شرمیلی سے مسکراہٹ کے ساتھ اسے یاد دہانی کروائے گی۔ بالکل، اسی لیے تو چاہتا ہوں کہ اب ارہا سلطان کو آ جانا چاہیے۔ چہرہ اس کے چہرے کے نزدیک کر کے شوخی پر اترا۔ آپ کو زیادہ ہی فاسٹ نہیں جا رہے ہاتھ؟ مطلب یہ بھی سوچ لیا اور اب یہ سوچ رہے ہیں کہ جلدی سے آپ کی بیٹی بھی آ جائے؟ اس کی گردن میں بازو ڈالے آئرہ نے آئی برو چکائی تھی۔ جلدی؟ میرا بس چلے تو میں آج ہی ارہا کو گود میں کھلاؤں، لیکن خیر اب یہ تو آپ پر ہے کہ آپ کب میری یہ خواہش پوری کریں گی۔ شوخی سے بولتے ہوئے ہاتھ نے اس کی ناک کو چھیڑا۔ میں کیسے؟ ہاں یہ بھی ہے، آپ تو مجھے میری پرنسس دیں گے، لیکن اپنی پرنسس کو اس دنیا میں لانے کے لیے کوشش تو مجھے ہی کرنی پڑے گی، ہے نا؟ ہاتھ؟ اس کی زمانی بات پر آئرہ نے اسے آنکھیں دکھائی، جبکہ وہ اس کی آنکھیں دکھانے پر کہکا لگا کر ہنسا، جس پر آئرہ مارے شرم کے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ آج تو اس کا موڈ شاید اپنی باتوں سے اسے ہلکان کرنے کا تھا، جو کہ وہ بخوبی کر بھی رہا تھا۔ ناز ایسے نہیں دیکھیں، تھوڑا پیار سے، بجائے نہیں ہو رہا نا، ہم کوشش تو کر رہے ہیں، روندی شکل بنا کر ناز نے اسے جواب دیا۔ رات کے 1 بجے اس کی فرمائش پر ارمان بیٹھا اسے گٹار بجانا سکھا رہا تھا، جو اس قدر بکواس گٹار بجا رہی تھی کہ اس کے کان درد ہونے لگے تھے۔ واہ ارمان سلطان، کیا بیوی پائی ہے؟ تو نے کہا لوگ رات کے 1 بجے اپنی بیویوں کے ساتھ رومانس کرتے ہیں، اور کہاں تو جو اپنی بیوی کو بیٹھ کر گٹار بجانا سکھا رہا ہے؟ دھیمی آواز میں منمنائے وہ خود سے ہی اپنا دکھڑا رو رہا تھا۔ مان کیا بول رہے ہیں؟ دیکھیں تھوڑی نرمی اور نزاکت کے ساتھ بجائیں۔ نزاکت کون؟ اس کی بات سمجھنے کی بجائے الٹا نزاکت لفظ پر ناز نے معصومیت سے آنکھیں چپکا کر پوچھا، جس پر ارمان نے سر یہاں وہاں گھمائی، ایک گہرا سانس بھرا۔ کچھ نہیں، چھوڑیں اسے اور یہاں آئیں۔ صوفے سے اٹھا کر اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ ارمان نے گٹار اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور بایاں ہاتھ گٹار کے اوپر، جبکہ دائیں ہاتھ کی انگلیاں تار پر رکھیں۔ اب اس انگلی کو پیار کے ساتھ ایسے بجائیں۔ اس کی انگلی کو پکڑے اس نے دھیرے دھیرے دھن بجائی، جس پر دھن بج بھی گئی اور ناز اس دھن کے بج جانے پر یکدم کھلکھلائی۔ مان یہ کتنی اچھی تھی، دوبارہ کریں؟ پرجوشی سے بولتے ہوئے اس نے دوبارہ ارمان کو بجانے کا کہا، جس پر ارمان نے 2-3 بار اس کی انگلی کو پکڑ کر دھن بجائی اور پھر اسے خود کو بجانے کا کہا، تو ناز نے تقریباً 4-5 بار کوشش کی اور چھٹی بار ٹرائی کرنے پر اسے تھوڑا سا بجانا آ بھی گیا، جس پر وہ بے انتہا خوش ہوتے ہوئے گٹار کو پکڑے رکھ کر ارمان کی طرف گھومی اور ایک کس اس کے گال پر کی۔ تھینک یو سو مچ مان۔ پرجوشی سے مسکراتے ہوئے اس نے اس کا شکریہ ادا کیا، مگر وہ تو اس کی حرکت پر جیسے یکدم ساکت ہوا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ وہ ساکت نظروں سے اسے مسکراتے ہلتے ہونٹوں کو دیکھنے لگا، جہاں وہ شاید کچھ بول رہی تھی۔ ناز جی، آئی ایم سوری بٹ آئی کانٹ ویٹ۔ بولتے ہوئے اس نے ایک دم ایک ہاتھ اس کے سر کے پیچھے اور دوسرے اس سے کمر پر گرفت مضبوط کر کے اسے اپنے نزدیک کیا اور بنا دیری کیے اس کے ہونٹ پر اپنے لبوں میں قید کر لیے تھے۔
اس کی اچانک اور ایک دم حرکت پر ناز کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دل بند ہو گیا ہو۔ دھڑکنیں اس قدر تیز ہوئیں کہ اس کے نازک حواس مشل ہوئے۔ آج یہ پہلی بار تھا کہ ارمان نے اسے یوں اپنے نزدیک کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے نرم ملائم ہونٹوں سے خود کو سیراب کیے وہ بہکتا ہی چلا گیا، جبکہ وہ بے ہوش ہونے کے در پر تھی۔ جب کافی دیر ارمان نے اس کی سانسوں کو رہائی نہ بخشی تو مجبوراً ناز کو اس کے کندھے پر دباؤ ڈالنا پڑا، جس پر ارمان ہوش میں آئے پیچھے ہٹا، اور اس کے ہٹنے کی دیر تھی کہ ناز حواس کھوتی اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ اس کے لیے تو اس کی اتنی سی شدت برداشت کرنا مشکل ہوئی تھی، وہیں اس کا یوں بے ہوش ہونا ارمان کو دلکش انداز سے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ بڑے ہی پیار سے اسے باہوں میں بھرے وہ بیڈ کے قریب آیا اور آرام سے لٹاتے ہوئے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو سمیٹا۔ شہادت کی انگلی سے اس کے چہرے کے ایک نقوش کو چھوئے وہ مسرور ہوا۔ جب ایک بار پھر اس کے نازک ہونٹوں تک آئے وہ رکا اور انگوٹھے سے ان کی نرماہٹ کو محسوس کرنے لگا، جبکہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ بالکل انجان تھی کہ اس کا یہ ہوش ربا حسن اس کے شوہر کے جذبات کو کس قدر بہکانے کا سبب بن رہا ہے۔ یو آر سو پریشیس ان مائی لائف مائی لیڈی۔ اس کے کان کے پاس گھمبیر سرگوشی کی اس نے بڑے ہی پیار سے وہاں لب رکھے اور ایک گہرا سانس بھر کر اس کی خوشبو کو سانسوں میں بھرا، اس سے پہلے کہ وہ مزید بہکتا اور اس معصوم جان کی جان پر بنتی۔ اپنے بے لگام جذبوں کو بند باندھے وہ اس پر بلینکٹ اچھے سے اڑ کر لائٹ آف کرتا۔ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کمرے سے نکل کر وہ باہر لان میں ہی آ گیا، مگر لان میں پہلے سے ہی ارشان کو کھڑے پا کر پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ کچھ نہیں، میرے کمرے میں آنے سے پہلے ہی دعا سو گئی تو میں یہاں چلا آیا، لیکن تم یہاں؟ ایک نظر اس کو دے کر ارشان نے جواب دیا اور ساتھ ہی سگریٹ نکال کر سلگایا۔ ناز بے ہوش ہو گئی۔ اپنا دکھڑا ارشان کو بتایا۔ ارمان نے اس کی انگلیوں میں موجود سگریٹ پکڑ کر خود بھی ایک گہرا کش لیا، جبکہ ارشان نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھ کر بات سمجھنے کی کوشش کی۔ مطلب کیا یار، مت پوچھ۔ سوچا تھا شادی کے بعد زندگی میں کچھ تبدیلی آئے گی، مگر افسوس کہ زندگی اب بھی ویسی کمانوں والی گزارو۔ بیوی ہے کہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں کہ بندہ کس حد تک خود پر قابو کیے بیٹھے۔ دل جلے انداز میں ارشان کو جواب دیے وہ ساتھ ساتھ سگریٹ پیتے اندر لگی بے چینی کو باہر نکال رہا تھا، اور وہیں اس کا بات کا مطلب سمجھ کر ارشان سر جھٹک کر مسکرا دی اور دوسرا سگریٹ سلگا کر پینے لگا۔ توبہ توبہ، یہ آپ دونوں جڑواں بھائی کیا نشئیوں کی طرح رات کے 2 بجے کھڑے ہو کر سوٹے لگا رہے؟ اگر ابھی ہاتھ بھائی نے دیکھ لیا نا تو واٹ لگ جائے گی۔ اپنی انگلی میں بائک کی چابی گھماتے ہوئے سبحان گھر کے اندر جا رہا تھا، مگر لان میں ارشان اور ارمان کو کھڑا دیکھ کر انہی کے پاس آئے نہایت افسوس والے انداز میں بولا، اور ساتھ ہی ہاتھ کے نام کی دھمکی بھی دے ڈالی، کیونکہ گھر میں کبھی اسموکنگ صرف فیضان نہیں کرتا تھا، اور اسے دیکھتے ہوئے کبھی کبھی ارشان اور ارمان بھی ایک ساتھ کر لیتے، جبکہ ہاتھ نے ان سب کو سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ گھر کے اندر کوئی اسموکنگ نہیں کرے گا، اس لیے ان تینوں کو جب بھی اسموکنگ کرنی ہوتی وہ باہر لان میں ہی چلے آتے۔ ہماری چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم اس وقت کہاں سے واپس آ رہے ہو؟ اگر یہ بھی ہاتھ بھائی کے علم میں آ گیا نا کہ تم رات 2 بجے گھر لوٹ رہے ہو تو ہمارا تو پتہ نہیں، لیکن ہاں تمہارا بوریا بستر کل سے باہر ضرور لگ جائے گا۔ اس کے دھمکی کا اثر لیے بغیر الٹا ارشان نے اس کو لتاڑا، جو اپنی باری کھی کرنے لگا۔ کیا یار بھائی، مذاق کر رہا ہوں، آپ دونوں تو سیریس ہو گئے ہو۔ بے فکر ہو کر سوٹیں لگائی، کیونکہ ہاتھ بھائی اس وقت اپنے کمرے سے باہر نہیں آنے والے۔ ہاتھ کے کمرے کی بند لائٹ کی طرف اشارہ کیے ذوحان نے آنکھ دبائی، جس پر ارمان نے سر میں ہلایا۔ ویسے یہ چھوڑے، یہ بتائیں آپ دونوں شادی شدہ بھائی اس وقت اپنی بیویوں کے پاس ہونے کی بجائے یہاں لان میں کیوں کھڑے ہیں؟ خیریت ہے تم تینوں یہاں اس وقت ایک ساتھ؟ دیکھتے ہی دیکھتے فیضان، جو خود بھی سگریٹ پینے باہر آیا تھا، لان میں ان تینوں کو پا کر حیران ہوتے ہوئے پوچھنے لگا، جبکہ ارشان بیچارے نے دل میں سوچا کہ غلطی ہی کر دی اس نے باہر آ کر۔ آئیں جناب، آپ بھی آئیں۔ خوش دلی سے ذوحان نے اسے بھی پاس آنے کی دعوت دی، جس پر فیضان نے مسکراتے ہوئے اس کو کندھوں سے دبوچا اور آئی بروز کھا کر ان دونوں سے بھی وجہ دریافت کی، جس پر دونوں نے روندی شکل بنا کر جواب دیا، یہی تو پوچھ رہا تھا میں کہ یہ دونوں اپنی اپنی محبوب بیویوں کو چھوڑ کر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہیں آرا بھابھی کی طرح دعا بھابھی اور ناز بھابھی نے بھی تو غصے سے آپ دونوں کو کمرے سے باہر نہیں نکال دیا؟ فیضان کی گردن میں بازو ڈال کر نہایت شرارتی لہجے میں آنکھیں چھوٹی کر کے ذوحان نے ارشان اور ارمان سے پوچھا، جنہوں نے بدلے میں اسے صرف گھوری سے نوازا۔ آرا بھابھی کی طرح مطلب؟ اپنا سگریٹ سلگاتے ہوئے فیضان نے سوال کیا۔ وعدہ کریں ہاتھ بھائی کو بھنک نہیں پڑنے دیں گے کہ میں نے آپ سب کو بتایا۔ کیا؟ اس کے اس قدر مشکوک انداز پر وہ تینوں ہی متجسس ہوئے، جب ذوحان نے تینوں کو اشارے سے پاس آنے کا کہا اور نہایت دھیمے لہجے میں اپنی بات کہی۔ آپ سب تو انجان ہیں کہ آرا بھابھی نے شادی کی پہلی رات ہاتھ بھائی کو کمرہ بدر کر دیا تھا، اور جانتے ہیں ہمارے اکڑو سڑیل کھڑوس ہاتھ بھائی بنا آف کیے ساری رات لاؤنج میں بیٹھے رہے۔ خالص عورتوں کی طرح ہاتھ جھلا کر ذوحان نے آخرکار اپنے پیٹ میں موجود راز ان تینوں کے گوش گزار کر ہی دیا، جسے چھپا کر نہ جانے کب سے اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے، جبکہ اس کی بات پر ان تینوں کے لیے یقین کرنا مشکل ہوا۔ مطلب ہاتھ سلطان، جو سب کو فیصلے سناتا تھا، اپنی بیوی کا فیصلہ سن کر بنا آف کیے اپنی شادی کی رات باہر لاؤنج میں گزار چکا تھا۔ یہ سچ ہے؟ حیرانگی سے سوال ارمان نے پوچھا۔ 100% سچ ہے یار بھائی، یقین کریں ایک پل کو تو مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا، اسی لیے جا کر میں نے تصدیق چاہی، مگر الٹا ہاتھ بھائی نے مجھے ڈرا کر وہاں سے بھگا ہی دیا۔
لیکن تم اس قدر نڈر تھے کہ ڈرانے کے باوجود سیڑھیوں میں کھڑے میری جاسوسی کرتے رہے۔ وہ چاروں سر چھوڑے بات کرنے میں اس قدر مشغول تھے کہ یہ جان ہی نہ سکے کہ جس کے بارے میں جاسوسی کر رہے ہیں وہ پیچھے کھڑا ان کی ہر بات سن چکا ہے۔ اس کی اچانک آواز اور جواب پر وہ تینوں تو فوراً سگریٹ پھینک کر سیدھے ہوئے، مگر ذوحان بیچارے کا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، کیونکہ وہ سب سن چکا تھا۔ جواب دو۔ نہیں بھائی میں ڈر کے مارے ذوحان کے الفاظ بھی حلق سے نکلنے کو انکاری ہوئے اور اس کی حالت پر ارشان، ارمان اور فیضان نے اپنی ہنسی دبائی۔ میں وہ نہیں۔ کیا؟ اب بولو، کیا بتا رہے تھے اور تم تینوں کیا سن رہے تھے؟ ذرا ڈیٹیل سے بتاؤ۔ ذوحان کے بعد اس نے ان تینوں کو بھی بیچ میں گھسیٹا، جن کی امڑنے والی ہنسی ایسے غائب ہوئی جیسے تھی ہی نہیں۔ کیا ہوا یار، بتاؤ نا آخر، مجھے بھی ہنسنا ہے۔ نہایت دوستانہ انداز میں ان چاروں کے کندھوں پر تھپڑ مارتے ہوئے وہ جا کر کرسی پر بیٹھا اور ہاتھ سے انہیں بولنے کا اشارہ کیا، جن کی آواز اس کے دوستانہ انداز پر کیا ہی نکلنی تھی۔ وہ چاروں ایسے سر جھکائے اس کے سامنے کھڑے تھے جیسے مجرم ہو اور نہ جانے کتنا بڑا جرم کر چکے ہوں۔ چابی؟ وہ چابی ذوحان، اس کے تنبیہ لہجے پر ذوحان نے مرتے کیا نہ کرتے روندی شکل بنا کر اپنی بائک کی چابی اسے دی، تو اس نے پکڑ کر ٹیبل پر رکھی۔ کل سے اگر تم دوبارہ 11 بجے سے پہلے گھر واپس نہ آئے تو پرسوں سے اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لینا، سمجھ گئی؟ مجھے یہ سوچ کر بیٹھا تھا کہ وہ لا علم ہوگا اس کے اس وقت گھر لوٹنے پر۔ اب اس کے منہ سے نکلے حرف سن کر اس کی ساری غلط فہمی منٹوں میں اڑن چھو ہوئی، جبکہ فرما بردار بچوں کی طرح ذوحان نے فوراً سر ہاں میں ہلایا۔ گڈ، اب بیٹھ جاؤ چاروں، انسان ہوں، آدم خور نہیں جو اتنا ڈر رہے ہو۔ ہلکے پھلکے انداز میں اس نے ہاتھ کے اشارے سے ان چاروں کو بیٹھنے کا بولا، جو پہلے تو جھجکے لیکن پھر اس کے نارمل تاثرات نوٹ کر کے ایک ایک کر کے اس کے ساتھ موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ خیریت تھی تم سب یہاں اس وقت؟ ان کے بیٹھنے پر ہاد نے اگلا سوال کیا۔ آپ بھی تو یہی ہیں بھائی، یہ جواب ذوحان کا تھا، جو اس نے اتنی دھیمی آواز میں دیا کہ شاید ہی کوئی سن سکتا، لیکن ساتھ بیٹھا اس کا بھائی کوئی تھوڑی تھا، وہ تو ہاد سلطان تھا، جس کی ہر حس ان سب کی حصوں سے کئی گنا تیز تھی۔ ذوحان کے جواب پر وہ مسکرایا اور اس کے مسکرانے پر وہ چاروں حیران ہوئے، کیونکہ شاید ہی آج سے پہلے ان سب نے اس کو اس طرح مسکراتے ہوئے دیکھا ہو، ورنہ تو اس کے چہرے پر ہمیشہ نو اسمائل کا سائن بورڈ لگا ہوتا تھا۔ کام کیسا جا رہا ہے تم تینوں کا؟ بازو ٹیبل پر رکھ کر وہ پھر بولا تھا، اس پر وہ چاروں بھی ریلیکس ہو کر جواب دینے لگے۔ الحمدللہ بھائی، اچھا چل رہا ہے، یہ جواب فیضان نے دیا تھا۔ اچھا، اور تمہاری پڑھائی؟ ان کے بعد وہ ذوحان کی جانب آیا۔ پڑھائی تو بہت اچھی چل رہی ہے بھائی، 2 ماہ بعد فائنلز ہیں۔ اور انوشا کے نام پر اب غوطہ لگا تھا ذوحان سلطان کو، مطلب کہ اس کا بھائی جو اس پر جاسوسی کا الزام لگا رہا تھا خود بھی کسی بڑے جاسوس سے کم نہیں تھا۔ نوشا؟ تمہاری نوش؟ نہ جانے اس کا موڈ کیا تھا، مگر جو بھی تھا کافی خوشگوار تھا، اسی لیے مسکرا کر بڑے ہی پیار سے پوچھ رہا تھا، جو ذوحان نے اسے ایسے پکارتا تھا۔ بھائی ایسے نام نہ لیں، شرم آتی ہے یار۔ معصومیت سے آنکھوں کو جھپکائے ذوحان شرمانے کے سارے ریکارڈ توڑے، جبکہ اس کے یوں شرمانے پر ان چاروں کی ہنسی نکلی تھی۔ آج تو مسکرانے میں پیش ہاتھ بھی تھا۔ وہ بہت کم ان چاروں کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتا تھا، ویسے تو وہ ان چاروں میں شامل ہوتا تھا لیکن بات بہت کم ہی کرتا تھا۔ لیکن آج تو وہ ذوحان کو انوشا کے نام پر چھیڑ رہا تھا، جو ان چاروں بھائیوں کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ چاروں بیٹھے ہنسی مذاق کرتے ہوئے ذوحان کی ٹانگ کھینچ رہے تھے، جبکہ ان چاروں کی ہنسی مذاق اور نوک جھوک پر ہاتھ مسکرا کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ آخر ان چاروں بھائیوں میں تو اس کی جان بستی تھی۔ ان چاروں سے نظریں ہٹائے اس نے اپنے کمرے کی طرف دیکھا، جہاں اس کے متاع جان سکون سے نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ اگر ان چاروں میں ہاد سلطان کی جان بستی تھی تو آئرہ ہاد سلطان تو اس کی مکمل جان تھی، اس کا کل جہان، ہاد سلطان کا نور جہاں۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔